عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. جی ہاں، شریعت جو ہے ایک مقدس شریعت ہے، اس میں طہارت، پاکیزگی، اور جو پیسہ آپ کما رہے ہیں اس کا پاک ہونا، طیب اور طاہر ہونا ضروری ہے. یہ شریعت نے بطور خاص آپ کو ترغیب دی ہے. چنانچہ کچھ سودے ایسے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی قیمت ناپاک ہے، نجس ہے، حرام ہے، پلید ہے، غلیظ ہے، اسے شریعت نے روکا. چنانچہ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان ثمن الکلب، کتے کی قیمت سے، کہ کتا کوئی بیچے. کتا اگر کوئی بیچے گا، کوئی خریدے گا، وہ قیمت نجس ہے، کیونکہ کتا خود نجس ہے. نجس چیز کی قیمت بھی نجس ہوگی، حرام چیز کی قیمت بھی حرام ہوگی. اور کوئی شخص اگر خرید کر اپنے گھر لے آتا ہے، اس کو ہم فیشن سمجھتے ہیں، تقدم سمجھتے ہیں کہ ہم انگریز بن گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتا اپنے گھر میں رکھے گا، ہر روز اس کی نیکیوں میں سے 2 قیرات کم کر دیے جائیں، 2 قیرات اڑا دیے جائیں گے اس کی نیکیوں میں سے. اور 1 قیرات سب سے چھوٹا احد پہاڑ کے برابر ہوتا. احد پہاڑ کے. یہ کتا پالنے کا نقصان. تو کتے کی جو قیمت ہے وہ بھی نجس اور خبیث ہے. وہ مہر البغی، فاحشہ عورت کی کمائی، زانیہ عورت کی کمائی، وہ بھی ناپاک، ناجائز، غلیظ، پلید اور نجس ہے انتہائی اور ناپاک ہے. وہ حلوان الکاہن، اور نجومی کاہن جو غیب کی خبریں بتاتا ہے اور لوگوں کو قسمت کے احوال بتاتا ہے، ان کی کمائی بھی ناجائز ہے. یہ لوگ دکانیں سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اور لوگوں کی جیبوں پر ان کی نظر ہوتی ہے اور پیسہ لوٹتے ہیں. ان کی یہ کمائی بھی حرام کی ہے، ان کا عمل بھی حرام ہے، کیونکہ وہ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ غیب نہیں جانتے. ان کا یہ عمل بھی حرام، دعویٰ بھی باطل اور کمائی بھی حرام کی. یہ دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو لوٹتے ہیں کہ آپ کے کل کا حال بتاتے ہیں، آپ کے سال بعد کا حال بتاتے ہیں، آپ کی قسمت میں سفر ہے یا نہیں، آپ کی قسمت میں مال ہے یا نہیں، اس قسم کے احوال بتاتے ہیں اور پھر لوگوں سے پیسے لوٹتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے. وہ سیالکوٹ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک صاحب گلیوں میں گھوم گھوم کر اعلان کر رہے ہیں کہ کل کی خبریں معلوم کر لو، کل کی خبریں معلوم کر لو. اب بیچاری عورتیں، سادہ لوگ، وہ گھروں سے باہر آ گئیں. دیہات کا معاملہ کہ ہم کل کی اور آگے کے حالات معلوم کر لیں. یہ سیالکوٹ کا محلہ احمد پورہ، وہ حاجی احمد ہوتے تھے، علامہ احسان اللہ ظہیر کے دادا. وہ اس آواز کو سن لیتے اور وہی باہر آ گئے. وہ خاتون اس نجومی کو گھیرے بیٹھی ہیں اور وہ کل کے حالات بتا رہے ہیں، تمہارا یہ معاملہ، تمہارا یہ معاملہ. حاجی صاحب فون کے جوتا اتار لیا اور کہا کہ کل تو ابھی بہت دور ہے، ابھی ایک لمحے کی مجھے خبر دو ذرا، یہ جوتا تو یہ ماروں گا یا نہیں ماروں گا، یہ تو ایک لمحے کی بات ہے، 1 سیکنڈ کی، ذرا خبر دو مجھے یہ جوتا ماروں گا یا نہیں ماروں گا. اب وہ پریشان ہو. اگر میں کہوں گا کہ مارو گے تو نہیں ماریں گے، اگر میں کہوں گا نہیں مارو گے تو کھڑکا دیں گے، سر پہ دے ماریں گے. تو کہتے ہیں حاجی صاحب معاف کر دو، بچوں کی روزی کا معاملہ ہے، آپ کیوں اس میں دخل اندازی کریں. جھوٹے لوگ، یہ جھوٹے لوگ، بے ایمان. تو یہ عمل بھی خبیث ہے اور اس عمل کی کمائی بھی خبیث ہے. جی